بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 74 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القضاء سے متعلق پڑھیں گے۔ کتاب القضاء کے مختلف احکام ہم نے کتاب کے شروع سے اب تک سبق نمبر 71، 72 اور 73 میں پڑھ لیے۔ آج سبق نمبر 74 میں ہم مکان قضاء سے متعلق پڑھیں گے کہ قاضی کہاں کہاں بیٹھ کر فیصلہ دے سکتا ہے، اور اس کے علاوہ قاضی کے لیے کچھ آداب مصنف علیہ الرحمہ ذکر کریں گے۔ ان آداب سے متعلق بھی آج کے سبق میں گفتگو۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَيَقْضِي فِي الْمَجْلِسِ أَوْ دَارِهِ وَيَرُدُّ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قَرِيبِهِ أَوْ مِمَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ وَدَعْوَةً خَاصَّةً وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُسَوِّي بَيْنَهُمَا جُلُوسًا وَإِقْبَالًا عَنْ مَسَارَةِ أَحَدِهِمَا وإشارته وتلقين حجته وضيافته والمزاح وتلقين الشاهد۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، قاضی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے فیصلہ یا فیصلے جاری کرے، او داری ہی یا کسی گھر وغیرہ میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرے۔ وَيَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے فیصلہ کرے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا درست نہیں۔ وہ فرماتے ہیں درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے، اور وہ فرماتے مکروہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جب یہ فیصلہ کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے گا تو اس کے پاس ہر قسم کے لوگ آئیں گے، مشرک بھی مسجد میں داخل ہوں گے اور غیر مشرک بھی اپنے فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو مشرکین نجس ہے، اور نجس لوگوں کا مسجد میں داخل ہونا یہ درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے حائض عورت اور جنبی مرد کو منع کیا گیا ہے کہ حائض عورت اور جنبی مرد مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسے لوگوں کو فیصلے کی ضرورت ہوئی اور وہ مسجد میں قاضی کے پاس آئیں اسی حالت میں، جنابت میں یا حیض کی حالت میں، تو یہ بھی مسجد کی بے احترامی ہے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکرہ جلوس فی المسجد، قاضی کے لیے مسجد میں بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لعان کرنے والوں کے حق میں فیصلہ سنایا تھا مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اور اسی طرح خلفائے راشدین وہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور پھر مسجد میں بھی مسجد جامع مسجد جو شہر کے وسط میں ہو، درمیان میں ہو، وہاں پر قاضی کے لیے بیٹھنا اولا ہے تاکہ تمام لوگوں کے لیے وہاں پر آنا یہ آسان ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انما المشرکون نجس، تو یہاں پر مراد مشرکین نجس ہونے سے مراد جو ہے وہ عقائد کے اعتبار سے ہے کہ ان کا عقیدہ نجس ہے، گندا ہے، برا عقیدہ ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو حالت جنابت میں ہوں یا حیض کی حالت میں ہوں عورت، تو فرماتے ان کے لیے مسجد سے باہر نکلنا قاضی کے لیے یہ ممکن ہے۔ اور چونکہ ہم نے پڑھا تھا کتاب کے شروع میں کہ قضاء جو ہے یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے مسجد ہی اولا ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہ عبادت کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اس حوالے سے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قاضی عام حالت میں باہر کسی اور جگہ بیٹھ کر فیصلے سنائے اور فیصلے کرے لوگوں کے درمیان، مسجد کو جو ہے وہ عدالت نہ بنائے۔ لیکن اگر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے قاضی اور کوئی اس کے پاس فیصلہ لے کر آئے تو وہاں انکار بھی نہ کرے، ادھر بیٹھ کر وہ فیصلہ سنائے۔ او داری ہی یا کسی گھر وغیرہ میں بیٹھ کر جو ہے وہاں پر عدالت لگائے اور لوگ وہاں پر آئے اور اپنے جو ہے وہ فیصلے ان سے حل کروائے۔
وَيَرُدُّ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قَرِيبِ۔ اب یہاں سے آداب القاضی کا بیان ہے، یعنی قاضی کے لیے مناسب کیا ہے، آداب کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ادب وَيَرُدُّ هَدِيَّةً، کہ قاضی جو ہے اگر اس کو کوئی شخص ہدیہ دے، چاہے وہ خصمین ہوں یا خصمین کے علاوہ کوئی اور ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کو ہدیہ دے تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہدیہ لینا جائز نہیں، اس ہدیہ کو لوٹائے، ہدیہ لینا اس کے لیے مناسب نہیں۔ اور ہدیہ لینا مناسب نہ ہونے پر دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنایا، قبیلہ از سے اس کا تعلق تھا، ابن طبیہ اس کو کا نام تھا، کہ وہ لوگوں سے صدقات جمع کرے۔ چنانچہ وہ واپس جب آیا تو بہت سارا مال لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمان عرض کرنے لگا، ھذا لکم ھذا اہدی لی، کہ یہ آپ کے اور یہ چیزیں مجھے ہدیہ کی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہوئے اور فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَلْيَنْظُرْ أَيَهْدِيَ لَهُ أَوْ لَا، کہ کیا وہ گھر ماں یا باپ کے گھر میں نہ بیٹھتا کہ پھر دیکھا جاتا کہ اس کو کوئی ہدیہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ کیا۔ جب وہ مال لے کر آئے تو کہا ہم نے جانا کہ انہوں نے ہدیہ قبول کی اور ہدیہ جو ہے وہ واپس جو ہے لے کر بیت المال میں رکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں ان روایتوں سے پتہ چلا کہ ہدیہ قبول کرنا یہ اس صفت کے ساتھ قضات کی صفت کے ساتھ یہ رشوت کی طرح ہے۔ وَيَرُدُّ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قَرِيبِ، فرماتے ہیں اس کا ہدیہ واپس کرے، ہاں، اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار، باپ بیٹے کو ہدیہ دیتے، بیٹا باپ کو دیتا ہے، بھائی بھائی کو دیتا ہے، تو فرماتے اس صورت میں اس کا ہدیہ قبول کر سکتا ہے۔ او ممن جرت عادتہ بذالک، ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا بہت پرانا دوست ہے جو اس کو ہدیہ دیتا رہتا ہے اور ان دونوں کے درمیان محادات کا، ہدایہ کا سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، جب یہ قاضی نہ تھا اس وقت بھی اس کو ہدیہ وغیرہ پیش کیا کرتا تھا، تو فرماتے ایسے شخص کے ہاتھ سے پھر ہدیہ لینے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ او ممن جرت عادتہ بذالک، ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اس کو پہلے سے ہدیہ دیتا ہو، یا جس شخص کی عادت ہو اس کو ہدیہ پیش کرنے کی، دینے کی، تو اس کے ہاتھ سے ہدیہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ودعوتاً خاصتاً، اسی طرح ویرد دعوتاً خاصتاً، اگر کوئی شخص قاضی کے لیے خاص دعوت رکھے اور صرف اس میں قاضی اور قاضی کے دوست احباب ہوں، تو فرماتے ہیں اس دعوت پہ اس کے لیے جانا یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی رشوت کے پہلو ہے کہ یہ گویا کہ اپنے سودے سے لوگوں کی دعوتیں کر رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے تو کوئی بھی اس کی دعوت نہیں کرتا تھا۔ وَيَشْهَدُ جنازہ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، کسی شخص کی فوتگی ہو جائے یا کوئی مسلمان مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا اور فوت شدہ شخص کے جنازے پر جانا، اس کی قاضی کو اجازت ہے، جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز۔ پوری لمبی حدیث شریف ہے جس میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے، وجوبی حق ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر سلام کرے تو رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ مسلمان کے ایک دوسرے پر حق ہے۔ اگر قاضی کے کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی جاننے والا یا ویسے محلے میں یا شہر میں کوئی فوت ہو جائے اور جنازے کے لیے اس کے لیے جانا ممکن ہو تو جنازے پر جائے، ویعود المریض، اور مریض کی عیادت بھی کرتا رہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ وَيُسَوِّ بَيْنَهُمَا جُلُوسًا وَإِقْبَالًا، اب یہاں سے ایک اور ادب کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی جو 2 خصم ہے اور جو 2 کیس لڑنے والے ہیں ان کے سامنے برابر بیٹھے، وَيُسَوِّ بَيْنَهُمَا جُلُوسًا وَإِقْبَالًا، 2 خصموں کے درمیان
باعتبار بیٹک کے اور باعتبار توجہ کے تسویہ کرے، ہم برابر جو ہے وہ بیٹک بھی ان دونوں کے درمیان میں ہو، یہ نہ ہو کہ ایک طرف سے جو ہے کان بالکل اس کے قریب کر دیا ہو اور دوسرے سے دور بیٹھا ہو، اور یا جو ہے ایک طرف توجہ ہو دوسرے کو سر سے دیکھتے ہی نہ ہو، تو وہ یسوی بینہما جلوساً و اقبالاً، تو دونوں خصمین کے درمیان تسویہ لائے باعتبار جلوس کے اور باعتبار اقبالاً توجہ کے۔ وَيَتَّقِي عَنْ مَسَارَةِ أَحَدِهِمَا، یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ ویسے بھی عام مجلس میں بہت سارے افراد جب بیٹھے ہوں تو ایک دوسرے سے سرگوشی کرنا، دو آدمیوں کا آپس میں سرگوشی کرنا، یہ آداب مجلس کے خلاف ہوتا ہے، اور خاص کر قاضی اگرچہ وہاں پر کمرے عدالت میں خصمین کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو تو کسی ایک خصم سے سرگوشی کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے آپ کو یتقی یجتنب القاضی، قاضی اپنے آپ کو بچائیں اور رو کے رکھے عن مسارت احدہما، خصمین میں سے کسی ایک سے سرگوشی کرنے سے، مسارہ کہتے خفیہ بات کو، خفیہ بات کرنے سے اور چپکے سے ہلکی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، وہ اشارتی، اسی طرح خصمین میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، و تلقین حجتہ، اور اسی طرح دلیل بتانے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، وہ ضیافتہ، اور اس کی مہمان نوازی سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ قاضی بن جائے، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بڑا آ گیا، کوئی مالدار آیا، کوئی سیٹ آیا تو آپ کہتے ہیں ہاں جی خیری نہ لائے، اور پھر اس کا آپ بڑے اکرام کرتے ہیں، اس کے لیے 6 منگواتے ہیں، اور دوسرا جو فقیر محتاج ہے خصم ہے اس کو آپ سرے سے دیکھتے نہیں، تو اس لیے فرمایا وہ ضیافتہ، اور اسی طرح اس کی ضیافت سے بھی اپنے آپ کو بچائے، والمزاح، اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، وتلقین شاہد، اگر گواہ گواہی دے رہے ہیں اور گواہی میں آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کو تلقین کہتے ہیں، تلقین الشاہد کہتے ہیں، اور شاہد کو، گواہ کو گواہی کے الفاظ میں تلقین سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ ایسے حرکات کرنے سے، یعنی گواہ کو اس کی گواہی تلقین کرنے سے، یا ایک خصم سے مذاق کرنے سے، یا ایک کی ضیافت کرنے سے دوسری کی دل آزاری ہوگی اور دوسری کو تکلیف پہنچے گی۔ جب قاضی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ خصمین کے درمیان کس لیے بیٹھا ہوا ہے بھائی؟ برابری پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ وہ اپنی نفرت بھی کسی ایک خصم کے دل میں بیٹھا کر ان کو کمرے عدالت سے واپس بھیج دے، تو یہ حرکات اس کو نہیں کرنے چاہیے، اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے مکان القاضی سے متعلق پڑھا کہ قاضی چونکہ قضاء ایک بہت بڑی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ دیں اور یا کسی گھر وغیرہ میں بیٹھ کر فیصلہ دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہم مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ دینا یہ مکروہ ہے، عدالت مسجد میں لگانا یہ مکروہ ہے۔ پھر اس کے بعد قاضی کے آداب ہم نے پڑھے کہ قاضی جو ہے کسی کا ہدیہ قبول نہ کرے، اسی طرح کسی کے خاص دعوت میں نہ جائے، اسی طرح مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، جنازے کے لیے جا سکتا ہے، اور پھر جب وہ خصمین اس کے سامنے آئے تو دونوں کے سامنے درمیان میں بیٹھے، بیٹھک میں ایک کی طرف زیادہ رجحان نہ کرے، اسی طرح توجہ میں بھی دونوں کو برابر توجہ دیں، اور کسی ایک سے سرگوشی کرنے سے بچے، اشارہ کرنے سے بچے، اس کو دلیل بتانے سے بچے وغیرہ ذالک، کسی ایک سے مذاق کرنے سے بچیں کہ اس میں دوسرے خصم کی دل آزاری ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہے کہ جس سے قاضی کو بچنا چاہیے، یہ گویا کہ قاضیوں کے لیے آداب ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس آداب القاضی کو خوب یاد کریں اور اس سبق کو بار بار سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔